كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيع أطلع. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں. دیکھیے ایک سوال عام طور پر لوگ کیا کرتے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا. تم نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی تو اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. لیکن تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کس لیے پیدا کیے گئے ہو، اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو زندگی بیکار جائے گی. لہذا اصل شے یہ کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو. لیکن وہ کیا ہے بندگی؟ میں نے بار عرض کیا ہے، ایک ہے اطاعت، ہمتن اطاعت، اور نمبر دو اس کی روح ہے اطاعت، وہ ہونی چاہیے محبت، اللہ کی محبت. یہ ہے اصل عبادت. ہمتن اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. اسی کو شیخ سعدی نے کہا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. چاہے اور آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. آپ نے ساری جو ہے اکتشافات کر لیے، ایجادات کر لی، بندگی نہیں ہے تو زندگی جو ہے بیکار گئی. ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے وہ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں. فاکہین بما آتاہم ربہم، انجوائے کر رہے ہوں گے جو کچھ کی نعمتیں ان کو ان کے رب نے دی ہوں گی. وبقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو رچتا پچتا، تمہیں مبارک ہو یہ کھانا پینا، راس آئے تمہیں. بما کنتم تعملون، یہ ہے بدل اس کا جو تم عمل کرتے رہے. بارہا میں اشارہ کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا یہی جائے گا یہ تمہارے اعمال ہیں. بندے یہی کہیں گے پروردگار نہیں یہ تیرا فضل ہے، ہم اس قابل نہ تھے. متکئین علی سرر مصفوفہ، بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر کے جو برابر برابر بچھے ہوں گے صفوں کے اندر. وزوجناہم بحور عین، ہم بیاہ دیں گے انہیں ان حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بہم ذریتهم، یہ مضمون پہلے کا ہے. اور فرشتے بھی جو استغفار کرتے ہیں تو اس کی استدعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اہل ایمان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے والدین میں سے، ان کی اولاد میں سے، جو بہرحال صالحین میں سے ہیں، پروردگار انہیں ان کے ساتھ لے آ، چاہے وہ کمتر درجے میں ہو اپنے عمل کے اعتبار سے، کمتر درجے کی جنت کے مستحق ہوئے ہوں، لیکن اب ان کے آپ ان کے برابر لے آ. تو وہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور ان کی نسل نے، ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ. الحقنا بہم ذریتهم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو. وما علتناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے. یعنی یہ نہیں کریں گے صاحب آپ اونچے درجے میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے اہل و عیال کے پاس تو نچلے درجے میں جائیے، ان کا درجہ کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے گا کہ ہاں آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کے قریبی جو بھی ہیں، اگر وہ واقعتاً مومن تھے، وہ امتحان پاس کر چکے ہوں، تو چاہے 3rd ڈویژن میں پاس کیا ہے انہوں نے، پاس کر لیا ہے، تو اب آپ کے ساتھ اگر آپ 1st ڈویژن میں آئے ہوئے ہیں تو اللہ کر دے گا اپنے فضل سے انہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بہم ذریتهم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان جو کچھ اس نے کمائی کی ہوئی ہوگی اس کے عوض رہن ہوگا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم نے سپلائی لائن ان کی مستقل قائم کی ہوئی ہوگی، پھلوں کی بھی اور گوشت بھی جو انہیں پسند ہو. جس چیز کا گوشت چاہے، تیتر کا چاہیے، بٹیر کا چاہیے، جو چاہیے حاضر ہے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہاں انہیں وہ جام ملیں گے، وہ پیالے ملیں گے جن میں وہ مشروب ہوگا کہ جس میں کوئی لغو بات نہیں ہے، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، لیکن یہ ایک سرور، ایک کیف ہوگا، وہ کیف انہیں مل جائے گا. لیکن وہ جنت والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، خوش فہمی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ دوستانہ انداز میں وہ جام چھینیں گے. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثیم ويطوف عليهم غلمان، اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے چھوکرے، ایسے لڑکے، بوائز جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں بوائے، تو وہ بوائز ہوں گے وہاں پر بھی.
اور اتنے خوبصورت ہوں گے کانہم لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے کہ جیسے موتی ہو کہ جنہیں غلافوں میں رکھ لیا گیا ہو. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور وہ اہل جنت جو ہے ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور سوال کریں گے ایک دوسرے سے، بعض گفتگو کریں گے. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، کہ ہم تو اس سے پہلے دنیا میں جب تھے تو اپنے اہل و عیال میں ہم تو ڈرتے ہی رہتے تھے، پتہ نہیں اللہ کو ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے اندر خلوص ہے یا نہیں ہے، ہماری کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہماری ساری محنتوں کو عکارت کر رہی ہو. تو ہم تو لرزاں و ترسا رہتے تھے. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، دنیا میں جب ہم تھے اپنے اہل و عیال میں تو جو ہم سے بن پڑ رہا تھا وہ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ہمیں ڈر رہتا تھا. فمن اللہ علینا، تو اللہ نے تو بڑا احسان کیا ہے ہم پر. ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں بچا لیا ہے اس لو کے اور جہنم کے عذاب سے. انا كنا من قبل ندعوه، یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ کو پکارا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، اس سے دعا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم، یقینا وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے. فذکر، تو اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے. فما انت بنعمت ربک بقاہر ولا مجنون، تو آپ اپنے رب کے نعمت سے، اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. یہاں بھی دیکھیے وہی اسلوب ہے، خطاب بظاہر حضور سے سنایا جا رہا ہے، اصل میں ان کو جو کہہ رہے تھے آپ کو کاہن یا مجنون یا شاعر، نہیں، آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. آپ ان کی باتوں پر نہ جائیے، یہ بے وقوف جو کچھ کہہ رہے ہیں بس سن لیجئے، ایک کان سے سنیے دوسرے سے نکال دیجئے، اپنے کام میں لگے رہیے، تذکیر کرتے رہیے. بالکل وہی بات جو کہ پچھلی صورت میں بھی آ چکی ہے. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اہل ایمان کو تو فائدہ پہنچائے گی نا. آپ تذکیر کرتے رہیے، کیا پتا کسی کے دل میں ایمان کی وہ کلی کھلنے ہی والی ہو، کیا پتا ہے. آخر بڑے سے بڑے دشمن بھی تو آپ کے ایسے ہوئے کہ پھر ایمان لے آئے، ایسے لوگ بھی تھے. اور یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے ایک یعنی اہم واقعہ تو وہی ہے کہ جو ان کا قول ہے، جس کے نتیجے میں پھر فوری طور پر جو ہے وہ سمجھیے کہ بند کھل گیا. لیکن اس سے پہلے حضرت عمر کو بڑا شوق تھا کوئی اچھا خطبہ ہو اور اچھا کلام سنے. ان کے کہنے کے مطابق کبھی کبھی وہ چھپ کر سنتے تھے حضور کی بات، حضور کا کلام سنتے تھے. جب رات کو کھڑے ہو کر حضور صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر، آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو چھپ کر سنتے تھے. اور تاکہ یہ کہ وہ لذت جو اس کلام کے اندر ہے، مٹھاس ہے، تو اندر ہی اندر تو وہ جیسے کہ اندر ہی اندر چیز گھر کر رہی تھی. ایک وقت میں آیا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی ہمشیرہ، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تب وہ جو سمجھیے کہ وہ بند کھل گیا، ایمان لے آئے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا، تو آپ تذکیر کیجئے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. ہم یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا ان کا کہنا یہ کہ یہ شاعر ہے اور ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے، زمانے کی گردش کیا دکھاتی ہے، ذرا ویٹ کرو، ویٹ اینڈ سی، پتہ چل جائے گا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. تو ذرا ابھی جلدی نہ کرو، ایمان بتلاؤ فوراً. وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے تھامتے تھے. قل تربصوا، کہہ دیجیے اچھا کر لو انتظار. فإنی معکم من المتربصین، تو میں بھی تمہارے انتظار کر رہا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سکھا رہی ہیں، یا یہ کہ یہ جان بوجھ کر طغیان اور سرکشی کر رہے ہیں؟ دو ہی شکلیں تھیں نا، کہ یا تو یہ کہ واقعتاً مغالطے میں ہوں اور ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی، اور ان کی عقل جو ہے انہیں سکھا رہی ہے کہ نہیں یہ قابل قبول شے نہیں ہے جو محمد کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ اپنی طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے، حالانکہ عقل گواہی دے رہی ہے کہ بات ٹھیک ہے، دل اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی طغیانی اور سرکشی، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے، تو یہ جو نفس کی طغیانی ہے اس کی وجہ سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، یا واقعی ان کی عقل یہ حکم لگا رہی ہے؟ ام یقولون تقولہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے؟ تقول باب تفاعل ہے، تکلف کر کے کچھ کہنا، کہ یہ آپ نے کچھ تک بندی کر لی ہے، جوڑ لیا ہے، الفاظ کو جوڑ کر یہ کلام خود موضوع کر لیا ہے. ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، نہیں یہ ماننے والے نہیں. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے تو ایسی ہی کوئی اور شے لے آئے. تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے خطیب موجود ہیں، شعراء ہیں، ادیب ہیں، اگر تو یہ واقعتاً محمد نے خود گھڑ لیا ہے، تکلیف کیا ہے، تو لے آؤ نا ایسا ہی کلام تم بھی.
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ فلسفے کا بڑا گہرا مسئلہ ہے. کیا یہ بغیر کسی کے بنائے خود بن گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کسی شے کے لیے دو ہی شکلیں ہیں. کوئی شے کسی کے بنائے بغیر خود بخود تو نہیں بنتی. اب اگر یہ جانتے ہیں کہ ہم نے خود تو اپنے آپ کو بنایا نہیں، یا تو ہم خود بنے ہوتے، خود بنایا ہوتا، اب کسی اور کے بنائے بغیر کیسے بن گئے؟ تو کوئی اور ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئے؟ ام هم الخالقون، یا اگر اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو کیا یہ اس کے مدعی ہے کہ وہ خود ہے پیدا کرنے والے؟ ام خلقوا السماوات والارض، اچھا اپنے آپ کو چھوڑیں کہ آسمان اور زمین انہوں نے بنائے؟ بل لا یوقنون، لیکن کیا کیا جائے، یہ حقائق ہیں، دو اور دو چار کی طرح کے مسلم حقائق ہیں، لیکن یہ کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے. ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضہ قدرت میں ہے آپ کے رب کے خزانے؟ وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس، بڑے چودھری سرمایہ دار کسی سردار کے پاس یہ وحی آئی ہوتی ہے اگر اللہ نے بھیجنی تھی تو. ام هم المسیطرون، یا یہ داروغہ ہے. ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا کیا ان کی کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی خبریں سنتے ہوں؟ فلیات مستمعوہم بسلطان مبین، تو اگر کسی نے سنا ہے ان میں سے تو وہ سند لائے، دلیل بتائے کہ کیا سن کر آیا ہے. ام لہو بنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہیں پسند ہے بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. اب دیکھیے یہ جو سوال، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، زور خطابت اس میں جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فصاحت اور بلاغت یہ گویا کہ معراج ہے. یہ حصہ جو ہے قرآن مجید کا، قرآن بلاغت، ادبیت، عذوبت، یہ اس کی معراج ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ فلسفے کا بڑا گہرا مسئلہ ہے. کیا یہ بغیر کسی کے بنائے خود بن گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کسی شے کے لیے دو ہی شکلیں ہیں. کوئی شے کسی کے بنائے بغیر خود بخود تو نہیں بنتی. اب اگر یہ جانتے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ کو بنایا نہیں، یا تو ہم خود بنے ہوتے، خود بنایا ہوتا، اب کسی اور کے بنائے بغیر کیسے بن گئے؟ تو کوئی اور ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئے؟ ام هم الخالقون، یا اگر اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو کیا یہ اس کے مدعی ہے کہ وہ خود ہے پیدا کرنے والے؟ ام خلقوا السماوات والارض، اچھا اپنے آپ کو چھوڑیں کہ آسمان اور زمین انہوں نے بنائے؟ بل لا یوقنون، لیکن کیا کیا جائے، یہ حقائق ہیں، دو اور دو چار کی طرح کے مسلم حقائق ہیں، لیکن یہ کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے. ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضہ قدرت میں ہے آپ کے رب کے خزانے؟ وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس، بڑے چودھری سرمایہ دار کسی سردار کے پاس یہ وحی آئی ہوتی ہے اگر اللہ نے بھیجنی تھی تو. ام هم المسیطرون، یا یہ داروغہ ہے. ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا کیا ان کی کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی خبریں سنتے ہوں؟ فلیات مستمعوہم بسلطان مبین، تو اگر کسی نے سنا ہے ان میں سے تو وہ سند لائے، دلیل بتائے کہ کیا سن کر آیا ہے. ام لہو بنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہیں پسند ہے بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. اب دیکھیے یہ جو سوال، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، زور خطابت اس میں جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فصاحت اور بلاغت، طاقت، یہ گویا کہ معراج ہے. یہ حصہ جو ہے قرآن مجید کا، قرآن کی فصاحت، بلاغت، ادبیت، عذوبت، یہ اس کی معراج ہے. ام تسألہم، تو اے نبی کہ آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کر لی ہے جو یہ بدک رہے ہیں اور آپ کو اجر دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے جواب تو سب کا نہیں ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں کہ یہ اس تاوان کی وجہ سے بڑے بوجھل ہو گئے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا، یا یہ چال چل رہے ہیں، جھوٹی بہانے بنا رہے ہیں اپنے عوام کو روکنے کے لیے، یہ سخن سازی کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، خود ان کے دل جو ہے ان باتوں کو نہیں مانتے. فرمایا ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، اصل میں جو کافر کر رہے ہیں وہ خود ایک چال کا شکار ہو گئے ہیں. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ سورۃ الطارق میں آ جائے گا. یہ بھی چالیں چل رہے ہیں، ہم بھی چال چل رہے ہیں.
ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو شرک کیا کر رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر کبھی یہ دیکھمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا یعنی عذاب الہی اگر آ جائے، یقولوا سحاب مرکوم، جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو اب بادل آ گیا، ابر آ گیا، بارش ہوگی، جل تھل ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہیں گے یقولوا سحاب مرکوم، کہ یہ تو بادل ہے تہ بر تہ، فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یسعقون، اے نبی ذرا ان کو چھوڑے رکھیے، ذرہم، یہ ابتدائی صورتوں میں یہ آپ کو لفظ بار بار ملے گا، ذرہم ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ تو یہ ذرنی چھوڑ دیجئے مجھے، میں ان سے نہیں بٹ لوں گا، ان کی طرف توجہ نہ ہو، ان کی تکذیب، ان کا استہزاء، ان کا تمسخر آپ توجہ نہ کریں، بس آپ اپنی تذکیر کرتے رہیے، تبلیغ کرتے رہیے۔ فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یسعقون، تو چھوڑ رکھیے ان کو یہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن کی جس دن میں کہ یہ ان پر بجلی کی کڑک گرے گی۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی یہ ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی، کوئی ان کے کام نہیں آ سکے گی۔ ولا هم ینصرون، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی، کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ جو بھی آنا ہے عذاب آخری، اس سے پہلے ان کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے بھی عذاب ہے۔ وہ عذاب یا تو قحط مکہ میں جو قحط پاؤں تھا سخت، جو ہم سورہ دخان میں پڑھائے ہیں، اور یا یہ کہ مقتل بدر جس میں کہ 70 ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کھیت رہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کا، فیصلے کا انتظار کیجئے، صبر کیجئے، جلدی نہ کیجئے۔ فَاصْبِرْ، ان صورتوں میں اکثر آپ دیکھیں گے، یہ بھی 29ویں پارے کی صورتیں بھی، فَاصْبِرْ، سورہ مدثر میں بھی وَاصْبِرْ، تو یہ بار بار آئے گا، اے نبی صبر کیجئے۔ سورہ مزمل میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجئے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے انتظار کیجئے۔ فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر جو ہے وہ تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھائیں فَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اور اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے پیغمبر نوح نے 950 برس تک صبر کیا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، جب صبر کے بعد لام آ جائے تو اس کے معنی انتظار کے ہوتے ہیں۔ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا، یعنی انتظار کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ یونس میں بھی آیا تھا، آپ کسی شان میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، آپ کھڑے ہوں، عام طور پر خیال یہی ہے کہ جب رات کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تہجد کے لیے، جس کے لیے کہ سورہ مزمل میں آئے گا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ شروع میں تو اصل نماز وہی تھی، رات کی نماز، تو جب آپ کھڑے ہوں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے ایک حصے میں بھی، یعنی یہ کہ اور بھی حصے ہیں تہجد کے علاوہ جو آپ کو معلوم ہے، بعد میں پھر یہی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو کر اور اس کی متعین شکلیں بن گئی۔ مغرب بھی رات ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ غروب شمس کے بعد ہے، عشاء بھی رات کا ایک حصہ ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کے حصے میں آپ تسبیح کیجئے اس کی۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب تاروں کا قافلہ پیٹھ موڑے، تار جا رہے ہوں، یعنی صبح آ رہی، یہ گویا کہ قافلے کا جو تاروں کا قافلہ ہے وہ گویا کہ کوچ کرنا شروع کرتا ہے۔ جب صبح کی آمد ہوتی ہے تو اس وقت بھی تاروں کے پیٹ پھیرتے وقت بھی آپ تسبیح کیجئے اللہ۔ سورۃ النجم مرض کر چکا ہوں، 3 صورتیں ہم نے پڑھ لی اس گروپ کی۔ سورۃ قاف وہ جامع ہے، منفرد مزاج کی، پھر سورۃ الزاریات اور سورۃ الطور، یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں، اس میں آپ نے نہیں دیکھا کسی بھی رسول کا تذکرہ، اسی ہے یا قیامت کے احوال، جنت اور دوزخ، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اب یہ جوڑا ہے سورۃ النجم اور سورۃ القمر، اس میں بعض مضامین خاصے مشکل بھی ہیں دونوں صورتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرے۔
اور عجیب بات یہ مشابہت یہ ہے کہ اگلی صورت جو ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا پھٹ جانا، دو ٹکڑے ہو جانا، یہاں ستارے کا گرنا، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرتا ہے۔ یہ ہوا کے ساتھ، ہوا جو بنتا ہے فعل ماضی، تو ہوا یہوی کہتے ہیں گرنا، نیچے کو اترنا، اور ہوا یہوا اس کے بعد یہ ہوائے نفس، خواہش نفس، اس سے مضارع یہوا بنتا ہے۔ والنجم اذا ہوا، جب قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، ستارہ گرتا ہے، گر سکتا ہے، تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھٹک سکتا ہے نہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نوٹ کیجئے گا یہ اس کا مثنیٰ جو ہے اس مضمون کا آپ کو ملے گا آخری پارے میں سورہ تکویر میں، وہاں بھی صاحبکم کا لفظ آیا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، ایک تو یہ کہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ کو نظر تو کچھ نہیں آتا تھا، اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں، وہ ایک بالکل دوسری شکل ہے۔ وہ تو یہ کہ حضرت داہیہ کلبی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت حسین صحابہ میں سے بہت حسین انسان تھے، ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے۔ البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ بالکل آغاز میں، جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے، حضور اتر رہے تھے جو غار حرا سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد۔ یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے، کچھ عرصے کے لیے وحی رکی رہی، اس وقت واقعہ پیش آیا۔ آپ نے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، نظر کوئی نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر آپ چلے کہ شاید مجھے کوئی دھوکہ لگا ہے، ایسی میں نے سنا ہے، کوئی آواز نہیں تھی۔ پھر آیا یا محمد، پھر دیکھا 2-3 مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا، کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ تیسری مرتبہ یا محمد، تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھی، تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر، اور پورا افق بھرا ہوا تھا۔ تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا، اور ایک دیکھا ہے پھر عند سدرۃ المنتہا، شب معراج میں، جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے۔ کوئی سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براق کہا جاتا ہے، وہ بھی محسوس شے تھی، لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا 7ویں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میرے گنجا، اب آگے آپ کو اکیلے جاننا ہے، اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہے۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي ما ضل صاحبكم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی ہے لوگوں، یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں، نہ بھٹکے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے، خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے، ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقت والا ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل ہیں جو مراد ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو؟ شدید القویٰ، ذو مرۃ، وہ بڑا زور آور ہے، فاستویٰ، وہ سیدھا ہوا، وہو بالافق الاعلیٰ، اور افق اعلیٰ کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم دنا فتدلی، پھر ذرا نیچے کو لٹکا، قریب آیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ آنچہ نہیں بیداری تو یارم یا بے خواب، اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ غیر متوقع چیز۔ لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا، ما کذب الفؤاد ما رآ، یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا،
ما کذب الفؤاد ما رأى فتمارونه علی ما یری، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ اقبال نے کہا نا کہ قلندر ہرچے گوید دید گوید، جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جھگڑ رہے ہو؟ تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے، اس نے تو دیکھا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہیٰ، شب معراج میں سدرۃ المنتہیٰ، کوئی بیری کا درخت ہے، وہ کیسی بیری ہے؟ ساتویں آسمان کی بیری، وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس سدرۃ المنتہیٰ، منتہا نہایت، حد، جہاں کی حد ہو گئی، وہاں تک حضور پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہیٰ تک۔ اندہا جنت الماوا، اور سب سے اونچی جو جنت ہوگی جنت الماوا، وہ اس کے قریب ہی ہے، وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے۔ یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا، پہلی ضیافت جو نزول جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی، پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج، اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے ایمان کی گہرائی، اپنے اپنے اعمال صالحہ، اپنا اپنا انفاق مال و جان، اس کے حوالے سے درجے ہوں گے۔ اندہا جنت الماوا اذ یغشی ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اب تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے کس طریقے سے اذ یغشی سدرا، کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان میں ادا نہیں ہو سکتا، کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے، اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے۔ اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس میں ڈھانکا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی۔ یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے، آپ یہ جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں، استعداد نہیں ہے۔ نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن طغا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش بھی اختیار نہ کی۔ علامہ اقبال نے، واقعہ یہ کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے، اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو۔ ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں، وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے وہ، جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے ابلیس کی مجلس شورا، وہ کلائمیکس ہے، اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے، سن 36 میں انہوں نے کہی ہے۔ اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں، بہت کم اشعار کہے، لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے: عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں، حالانکہ عین وصال ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے جو اس بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں تو بے ادب بھی ہوں، اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں، لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا۔ محمد میں وہ حوصلہ تھا، دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا، حد ادب کے اندر رہے۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو۔ تو وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے، اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے۔ شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا ہے، جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ کہ نور لا یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسے جا سکتا ہے۔
بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا، نہیں. جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی، وہ برکات جو ہے زمینی ہیں. یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس سدرۃ المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے. اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں. اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا ہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ. اب یہاں مضامین وہی شروع ہو گئے ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں. تو کیا تم نے دیکھا ہے، دیکھو تو غور تو کرو تم لوگوں، تم نے اللات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا، اور منات الثالثۃ الاخریٰ، تم نے یہ تین دیویاں بنا رکھی ہیں. الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہے اور دوسرے تم نے بیٹیاں الاٹ کی. تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے کہ خود اپنے لیے بیٹے پسند ہے، اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں، اور ان کی حقیقت کوئی ہے ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم. یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہیں جو دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے صرف ظن کی، اپنے گمان کی، ظن و تخمین، اٹکل پچو، یا تہوی الانفس جو خواہش نفس ہے، وشفل تھنکنگ ہے. انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں، اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے دی ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان بدبختوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے یہ الہدا آ گیا، قرآن آ گیا، محمد آ گئے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے. فللہ الآخرۃ والأولیٰ، آخرہ اور اولا، اولا دنیا، سب اگلا پچھلا، آخرہ اور دنیا سب کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. وہ شفاعت کر رہے ہیں للذین آمنوا، اللہ ان کو بخش دے جو ایمان لائے. ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ مومن میں، فرشتے جو ہے یستغفرون لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے. لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، وہ تو جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، چاہے گا، اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، یہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں مؤنث. یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہے گھڑ لی تھی. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی سند. ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن کی، گمان کی. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستغنی نہیں کر سکتا. حق وہ ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو وحی کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان کا وہ علم ہے کہ جو ان السمع والبصر والفؤاد، اس سے جو حاصل ہو رہا ہے، اس کی آبزرویشن ہے، اور یہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے عقل سے، وہ علم ہے. علم و علمان، یا علم وہ ہے ایکوائرڈ نالج، اور یا علم یہ ہے جو ریویل نالج. باقی ظن و تخمین کی کوئی حیثیت نہیں. كلما ناديت ياه قال يا عبدي. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے. فللہ الآخرۃ والأولیٰ، آخرہ اور اولا، اولا دنیا، سب اگلا پچھلا، آخرہ اور دنیا سب کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. وہ شفاعت کر رہے ہیں للذین آمنوا، اللہ ان کو بخش دے جو ایمان لائے. ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ مومن میں، فرشتے جو ہے یستغفرون لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے.
لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، وہ تو جس کے لیے اللہ اجازت دے گا چاہے گا اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں مؤنث، یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہے گھڑ لی تھی۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی سند۔ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن کی، گمان کی۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستغنی نہیں کر سکتا۔ حق وہ ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو وحی کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان کا وہ علم ہے کہ جو ان السمع والبصر والفؤاد، اس سے جو حاصل ہو رہا ہے، اس کی آبزرویشن ہے اور یہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے عقل سے، وہ علم ہے۔ علم و علمان، یا علم وہ ہے ایکوائرڈ نالج، اور یا علم یہ ہے جو ریویل نالج، باقی ظن و تخمین کی کوئی حیثیت نہیں۔ فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، تو اے نبی جو پوچھ بول رہا ہے، وہ گردانی کر، آپ بھی اس سے ذرا اعراض کر لیجئے، آپ بھی اس کے زیادہ درد ہوں، زیادہ پیچھا نہ کریں ان کا۔ ان ذکرنا، جس نے پیچھ موڑ لی ہے ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیا کی زندگی کے، اس نے مطلوب بنایا دنیا کی زندگی۔ وہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ تو یہ لوگ جو ہے طالب ہیں دنیا کے صرف، ذالک مبلغهم من العلم، یہ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے، اس سے آگے ان کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں، ان کا ظرف اتنا تنگ ہے کہ آخرت کا علم جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آ ہی نہیں رہا۔ حالانکہ ذرا وسعت ظرف ہو تو انسان سوچے کہ کیا بس یہی دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کیا یہ زندگی ہے؟ اور زندگی یہ 30 40 50 برس، تو اسے پیمانہ روز و فردا سے نہ لاپ، جاویداں ہر دم جواں پہم دواں ہے زندگی تو بہت طویل ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ دنیا ہی کے اندر الجھ کر رہ گئے، یہی ان کی پہنچ ہے، رسائی ان کی علم میں اور فہم میں یہیں تک ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے، وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں۔ لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے سیئات کمائی ہے، بری کمائی کی ہے، ان کو برا بدلہ ملے۔ ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور بدلہ دے وہ ان کو جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اچھائی کا بدلہ۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، دیکھیے تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے، بڑے بڑے گناہ ان سے بچو، کبائر سے بچو، پہلے یہ طے کرو۔ اصل میں تو ان کا مرحلہ اثر کرنا مشکل ہے، ہوتا کیا کبائر میں سے کسی ایک کو تو آدمی کہتے مجبوری ہے جی کیا کروں، اس میں تو ملوث ہے، اب سود کے بغیر تو نہیں ہے صاحب، فیکٹری چلانی ہے، مل چلانا کیسے ہوگا، لہٰذا یہ تو میری مجبوری ہے۔ ملازم کہے گا رشوت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، کہاں سے میں بچوں گی، تعلیم کا بندوبست کروں، کہاں سے لاؤں، مکان کا کرایہ کہاں سے دوں۔ کبائر کو تو آدمی نے کر لیا کسی نہ کسی دلیل سے اپنے لیے جائز، بھائی اگر نہیں ہوتا گزارا تو تم چھابری لگاؤ نا، چھابری والا تو لے آتا ہے شام تک، جو اینٹیں ڈھو رہا ہے وہ بھی شام کو 60 روپے لے رہا ہے، تو 70 روپے لے رہا ہے، 100 روپے لے رہا ہے، یوں حرام خوری کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، کبائر کو تو ایک ایک گناہ سب نے اپنے لیے ایک گناہ تو جو ہے حلال کیا ہوا ہے۔ اب سارا زور آیا کہ صغائر کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، اسی پر بحثیں ہیں، اسی پر من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں، تم نے یہ آمین زور سے کہہ دی تم اور ہو گئے میں اور ہوں، تم نے رفع دین کر دیا تم کوئی اور ہو، کوئی اور مخلوق کی کوئی اور ہو، کہیں شاید مریخ سے آ گئے ہو، اور مسجد سے نکلے تو مسجد کو دھویا جائے گا۔ یہ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش سے، بے حیائی سے بچتے رہیں، الا اللمم، ہاں کبھی کوئی چھوت لگ گئی تھوڑی سی، کوئی صغائر، مراد یہاں پر صغائر ہیں، لمم یہاں صغائر کے لیے۔ ان ربک واسع المغفرہ،
دیکھیے واسع کا لفظ آ گیا، واسع ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل ہے، اور وہ ہے موسع، کسی اور شے کو وسعت دینے والا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم ابھی اس کو وسعت دیں گے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے بہت وسیع مغفرت والا ہے، وہ عالم بکم، اور وہ تمہیں خوب جانتا تھا، اذ انشأکم من الارض، جبکہ تمہیں زمین سے اس نے اٹھایا، تمہاری تخلیق کا مادہ جو ہے وہ مٹی سے جب آغاز کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا اور تم سے واقف تھا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو بڑا مزکا اور بہت نیک اور بہت متقی نہ سمجھو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے جو تقوی والا ہے۔ وہی مثال آئے گی تھوتھا چنا باجے گھنا، جہاں حقیقت تقوی نہیں ہوتی وہاں مظاہر تقوی پر بہت زور ہوتا ہے، حقیقت تقوی ہے نہیں، حرام خوری ہے، لیکن یہ کہ مظاہر تقوی کے اوپر زور اس لیے دیا جائے گا، چھوٹی چیزوں کے اوپر ایمفیسس اس لیے ہوگا۔ فلا تزکوا انفسکم، نہ اپنے آپ کو سمجھو بڑے متقی اور بڑے پاک اور بڑے پاک باز۔ هو عالم بمن اتقى فرأيت الذي تولى، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی؟ وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، دیا تھوڑا سا اور پھر سخت ہو گیا۔ یہاں در حقیقت عام خیال یہی ہے، میری رائے بھی یہی ہے کہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، وہ قریب آ گیا تھا ایک وقت میں، یہ تذکرہ تفصیل سے آئے گا سورہ مدثر میں، معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ ایمان کے بہت قریب ہے، لیکن پھر ایک دم سخت ہو گیا۔ اصلیت یا اپنی چودراہٹ کا خیال جو ہے وہ ایک دم نرمی پیدا ہوئی تھی۔ آتا قلیلا واقدا، عنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کیا اسے یہ خبر نہیں پہنچ چکی، کیا اس کو نہیں بتا دیا گیا جو صحف موسیٰ میں تھا؟ وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے پوری وفا کی انتہا کر دی اپنے پروردگار کے ساتھ، وفا۔ تو صحف ابراہیم و موسیٰ یہ آخری پارے میں بھی سورۃ الاعلیٰ میں آئے گا، اور یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحف ابراہیم کہاں ہے؟ صحف موسیٰ تو فرسٹ 5 books of the Old Testament، لیکن وہ کہاں ہے صحف ابراہیم؟ گمان ہے میرا واللہ عالم کہ ہندوستان میں جو ہندوؤں کے اپنشدز ہیں وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، واللہ عالم، گمان کے درجے میں ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا بات تھی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو، ہر شخص کو اپنی رسپانسبلٹی، خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنا ہوگا، خود جواب دہی کرنی ہوگی۔ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا قیامت کے دن اکیلا، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ جورو ساتھ ہوگی، نہ بیٹے ساتھ ہوں گے، نہ بیٹیاں ساتھ ہوں گے، کوئی ساتھ، کوئی بھائی ساتھ ہوگا، یا عورت ہے تو نہ شوہر ساتھ ہوگا، اسے اپنا جواب خود دینا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری لیس للانسان الا ما سعی، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی ہے، کمائی کی ہے، تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ام للانسان ما تمنا شروع میں آیا تھا، کیا تمناؤں سے کچھ مل جائے گا؟ کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا؟ نہیں۔ اب یہاں اس کا جواب آ گیا، لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، البتہ جو اس کی سعی ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی، اس کے سامنے آ جائے گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے ہم بدل نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے ہم بدل بدی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بالآخر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی تمہارا رب ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے۔ ایسی حالات جس میں کہ تم خوش رہتے ہو، ہنستے ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ایسے حالات جن میں تمہیں رونا آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے کہ جس نے بنا دیے ہیں زوجین، الذکر والانثیٰ، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، نر اور مادہ، من نطفتن، ایک ہی بوند سے، اذا تمنا، جبکہ وہ پکائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ،
اور یہ کیا اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا. اس کو نوٹ کیجیے، ذمہ داری ہے اس کی، علیہم نشأۃ الاخری. اس لیے کہ اگر وہ نہیں اٹھاتا دوبارہ تو نیکوکاروں پر یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا. جنہوں نے یہاں بھی ہاتھ روک کر رکھے، اپنے پھونک پھونک کر قدم رکھا، چاہے روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑا، کوئی حرام خوری نہیں کی، مشقت میں زندگی گزار دی. اگر یہ نشأۃ ثانیہ نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، انہیں اجر و ثواب نہیں مل رہا، تو بہت بڑا ظلم ہے جو ان پر ہو جائے گا. ورنہ علیہ النشأۃ الاخری، اس کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا. اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله الله